السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یورک ایسڈ بنتا کیسے ہے، یہ یورک ایسڈ ہونے کے علامات کیا ہیں اور یورک ایسڈ سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ہمارے پاس آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں جو ہے وہ کافی درد ہو رہا ہے، یا جو ہمارے جوڑ جو ہے وہ سوزش کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے یورک ایسڈ کی۔ تو یورک ایسڈ ہمارے جسم میں بنتا کیسے ہے یا اس کو بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یورک ایسڈ جب ہمارے جسم میں پیورین ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے۔ تو یورک ایسڈ خون میں شامل ہوتا ہے، خون سے شامل ہو کر یہ گردوں تک پہنچتا ہے، اور گردوں سے ہوتا ہوا یہ پیشاب کے راستے ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ہمارے جسم سے خارج نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹل بنا لیتا ہے، کرسٹل بنا کے یہ ہمارے جا کے جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے جوڑوں میں بیٹھتا ہے، تو اس کی وجہ سے جوڑ ہمارے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ناکارہ ہو جاتے ہیں، مریض کو چلنے پھرنے میں کافی مشکلات ثابت ہوتی ہیں۔ اب یورک ایسڈ بننے کی ایک اور وجہ بھی ہماری ہے کہ جیسے کہ ہم غیر متوازن غذائیں کھاتے ہیں، یہ ہے کچھ ذہنی امراض ہیں اور کچھ جملہ دل کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ اکثر جو ہے یہ ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو یورک ایسڈ ہو جاتا ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے، ہمارے پیر کی جو انگوٹھے ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے، گینٹیاں ہو جاتا ہے، گانٹیں بڑھ جاتی ہیں جس کو ہم گینٹیاں بھی کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شدید درد ہوتی ہے جوڑوں میں، اور ہمارے جوڑ جو ہوتے ہیں وہ سوزش کر جاتے ہیں۔ تو اس کی ہم احتیاط کیا کریں کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کو یورک ایسڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو بڑا گوشت کھانا آپ نے بہت کم کر دینا ہے، کم چکنائی والا دودھ استعمال کرنا ہے یا کم چکنائی والی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اس کو آپ ترک کر دیں، اور اپنے کھانوں کو جو ہے وہ زیتون کے تیل میں بنائیں، نہ کہ دوسرے گھی اور تیلوں میں بنائیں۔ تو اسی طرح اب اس کا علاج کیا ہے کہ ہم گھر میں بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایک مستری ڈاکٹر تو آپ کو میڈیسن اس کی ایڈوائز کرے گا ہی کرے گا، ساتھ آپ نے گھر میں رہ کے اس کو کس طرح اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ سرکہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جبکہ سرکہ ایک قدرتی طور پر کلیئرنس ہے جو کہ یہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ یورک ایسڈ کو بھی ہمارے جسم سے نکالنے میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس میں بلکہ سرکے میں موجود میلک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ یورک ایسڈ کو توڑ کے پیشاب کے راستے خارج کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ تو اس طرح سرکے کو آپ ایک گلاس پانی میں 6 ہفتے تک صبح شام، اور وہ خالص آرگینک سرکہ ہو اس کو آپ ایک گلاس پانی میں ڈال کے صبح شام استعمال کریں 6 ہفتوں تک، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے یورک ایسڈ کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح لیمن ہے، تو لیمن جبکہ وٹامن سی اور الکلائن سے بھرپور ہوتا ہے، تو یہ وٹامن سی جو ہے یہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک نیم گرم پانی کا گلاس لیں، اس میں آپ نے آدھا نیمبو نچوڑ کر صبح شام 4 ہفتے تک اس کو بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے جو یورک ایسڈ کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو اسی طرح غذاؤں میں فائبر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، تو وہ یورک ایسڈ کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا چیری ہو گیا ہے، اسی طرح آپ کا جو کا دلیا ہو گیا ہے، آپ کا اسپاغول کا چھلکا ہو گیا ہے، تو ان چیزوں میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں فائبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو فائبر بھی جو ہے وہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ پبلک اویئرنیس میسج ہوتے ہیں، ان کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، اور تاکہ اس دوسروں لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچے اور وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو یوٹیوب کے چینل کو میرے لائک سبسکرائب کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔